الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم۔ محترم المقام ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر معاشرے کے استحکام و بقا کا دار و مدار ہے، اور اس وقت نا امید اور مایوس ہندوستان کی اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے ہندوستان کا محکمہ عدلیہ کسوٹی کی ترازو پر۔ حضرات، کون نہیں جانتا جمہوریت جن بنیادی ستونوں پر قائم ہوتی ہے ان میں سب سے اہم کردار عدلیہ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ عدالتیں ہی ایک بے کس و بے بس کو ہمت و حوصلہ عطا کرتی ہے، عدالتیں ہی ایک عزت مآب خواتین کو معاشرے کے خوخار بھیڑیے سے نجات دلاتی ہے، عدالتیں ہی غریبوں کو مالداروں کے شکنجے سے نکالتی ہے، عدالتیں ہی اگر کوئی چور لٹیرا ملک و قوم کی دولت لے اڑتا ہے تو عدلیہ اسے پابا زنجیر کر کے پسے دیوار زندہ ڈال دیتی ہے، اگر مذہب، سیاست اور ذات پات کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے تو عدلیہ خود ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جاتی ہے، اگر تجارت و زراعت میں گھسپیٹھیوں کی بھرمار ہو جائے تو عدلیہ چن چن کر ان کالی بھیڑوں کو باہر نکال پھینکتی ہے، یہاں تک کہ ملک و قوم کے رہبر بھی زیادہ حق سے بھٹک جاتے ہیں تو حق پرست اور صداقت شعار عدالت ان کا احتساب ہی نہیں بلکہ مواخذہ و گرفت بھی کرتی ہے۔ ملت کے جاباں سپوتوں، یہ تو تھا عدالتوں کے فرض منصبی اور اس کی ذمہ داریوں کی ادنا سی جھلک، مگر جب ہم اصول و ضوابط کے دنیا سے نکل کر حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، خوش فہمیوں کے قصر عالی شان سے نکل کر زمینی سطح پر اترتے ہیں، جمہوری عدالتوں کے خوبصورت چہرے سے جب ہم نقاب اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اور ہی بھیانک شکل ہمیں دکھائی پڑتی ہے۔ غریبوں کو انصاف دلانے والی عدلیہ مالداروں کے آغوش میں بیٹھی نظر آتی ہے، مظلوموں کا سہارا بننے والی عدلیہ ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپاتی دکھائی دیتی ہے، چوروں، لٹیروں اور اچکوں پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے یہ عدالتیں شریفوں، عزت داروں اور حق پسندوں کی عزت خاک میں ملانے کے کام کرتی ہے۔ رعایا کے حقوق کے علم بردار یہ عدالتیں لیڈروں کے تحفظ کی قسمیں کھاتی ہے۔ ارے اسی پر بس نہیں، آج مذہب و عقیدت اور ذات پات کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے ہیں، وکیلوں کے فائلیں اور ججوں کے قلم بک رہے ہیں، برسر عام انصاف کی نیلامی ہو رہی ہے، انصاف کی کرسیوں پر قاتل براجمان ہے، عدل و انصاف اور شہری حقوق کی ضمانت دلانے والی عدلیہ آج خود غاصب بنی بیٹھی ہے۔ چراغ مصطفی کے پروانوں، آج ملک کے طول و عرض میں فتنہ و فساد کی آگ پھیلی ہوئی ہے، کہاں ہے امن و امان کی بارش برسانے والی عدلیہ؟ کہیں بھی بھیڑ جمع ہو کر کسی بھی بے قصور کو مذہب و عقیدت اور ذات پات کی بنیاد پر مار ڈالتی ہے؟ کہاں ہے نظام معیشت کے نگران سپریم کورٹ جس کا جی چاہتا ہے ملک و قوم کا خزانہ لوٹ کر بھاگ جاتا ہے؟ کہاں ہے نظام معیشت کے نگران سپریم کورٹ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کے الزام میں بلا وجہ جیل میں سڑنے والے نوجوانوں کی زندگی آخر کون بچائے گا؟ ملک کے ان ظالم سرمایہ داروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آخر کون سی عدالتیں بات کرے گی جو قومی خزانے چوستے جا رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے گا پولیس کے مظالم کے سامنے عدالتیں چپ کیوں ہو جاتی ہے؟ ملزم کے نام سنتے ہی فیصلے بدل کیوں جاتے ہیں؟ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والی عدلیہ آخر کب سے عقیدتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگی ہے؟ شہدائیان صلح و امن جس عدالت کے مذہبی تعصب سے پاک ہونے کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب اس پر سے ترنگا اتار کر بھگوا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے؟ جو عدالت اپنا تحفظ نہیں کر سکتی، کیا وہ رعایا کی تحفظ کرے گی؟ جو جج حضرات خود رشوت کے آغوش میں پرورش پاتے ہوں، کیا وہ رشوت کے خاتمہ کریں گے؟ جو وکلا پیسے لے کر اعلانیہ ظالم کے کیس لڑنے کو تیار ہو جائے، بھلا مظلوم ان سے کیا امید رکھے؟ سچ تو یہ ہے آج اس وقت ہمارے ملک عدلیہ پر نا امید اور مایوس کے گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، خوف و ہراس کا بسیرا ہے، رشوت کی گرم بازاری، تعصب کی بالا دستی اور ظلم و ستم کی حکمرانی ہے۔ فرزندان ملک و ملت، ایک دور وہ تھا جب جمہوری حکومتوں میں عدلیہ کے شفافیت کے زاویے سے
چہار دانگ عالم میں ہندوستان کا توتی بولتا تھا، بلا تفریق قوم و ملل، بلا امتیاز مذہب و نسل. جب انصاف کے قضیے چھڑتے تو لوگوں کی عظمت بھری نگاہوں میں ہندوستان مچلنے لگتا تھا. ہندوستان کی گوناگوں قوموں کی نجی اور خاکی زندگی میں لاکھ اونچ نیچ سہی، مگر ہر مذہب کے پیروکار کی آخری ڈھارس بندھی رہتی تھی کہ کہیں نہیں تو ہندوستان کی عدلیہ مجھے ضرور انصاف دلائے گی، ضرور میرے درد کی دوا اور نزاعی زہروں کی تریاق ثابت ہوگی. معزز سامعین کرام، اس بات کے اعتراف سے شاید کسی کو دریغ نہ ہوگا کہ گزشتہ سالوں میں 10 ایسے واقعات دکھائے جا سکتے ہیں جس میں نہایت اعتدال کے ساتھ کارروائی کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد صاحب حق کو حق دلانے کے منصفانہ فیصلے عدلیہ ہند سے صادر ہوئے. خواہ وہ قومی فساد کے مواقع ہو یا ذات پات کے نظامی مسائل ہو یا تجارت و مناکحت کے قضیے ہو یا معاملات و معاشرت کے جھگڑے ہو، مگر ہر جگہ ایک شکایت ضرور سنی گئی. فیصلہ آنے میں طویل زمانہ گزر گیا، حالانکہ کون نہیں جانتا انصاف میں تاخیر خود ایک ناانصافی ہے. خوشبختانہ دار سعادت بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان سے ہی ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا، جسے ہمارا تر امتیاز کہیں یا متاع گرے مایا کہیں یا عالم و جہان میں ہماری عزت کا جسے نشا کہیں یا سربلندی و سرخ روئی کا ضامن جسے کہیں، انصاف پر مبنی و عدلیہ آہستہ آہستہ شکوک و شبہات کی نظر ہو گئی. کل تک جو محکمہ عدلیہ مظلوموں کی امیدگاہ، مسلوب الحق، بیچاروں اور مسکینوں کا ماوا و ملجا بنا ہوا تھا، آج وہ سرکاری چاپلوسی کی بھیٹ چڑھ گیا ہے. اس کی فیصلوں کی شفافیت گدلی اور مٹیالی نظر آنے لگی ہے. طرفداری اور خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے تئیں عدلیہ کے بے انصافی پر مبنی نگاہ کرم نے اس کی عظمت رفتہ کو ایک پارینہ خواب بنا دیا ہے. اب مظلوموں کی آہیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی، بلبلاتے مظلوم و معصوم بچوں کی سسکیاں حلق ہی میں گم ہو کر رہ گئی. عدلیہ کے زلال صافی پر برسر اقتدار حکومت کا ناپاک سایہ پڑ گیا ہے. اب وہ انصاف کی آماج گاہوں کے بجائے ظالمانہ فیصلوں کی دکانیں نظر آنے لگی. میں اس حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے درندہ صفت انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ میرے دوستو، ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں. ہم اپنے بس کے محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں. البتہ ہمیں اپنے بیدار مغزی اور موقع شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے بہت ہی جلد قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم موقع چوک گئے اور ظالم یوں ہی دندناتے پھرتے رہے اور انصاف یوں ہی بکتا رہا، تو پھر ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب مجرم و ملزم، شر و خیر سب باہم میں سے مخلوط ہو کر رہ جائیں گے، نہ ساحل کا پتہ چلے گا نہ خدا کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.